اپنی غلطیوں کی معافی دوسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سب نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان بڑی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرنے والا۔ بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی اور بہن میں نفرت ہے، باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا آدمی، اس کے لیے بھی کہا گیا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ جب چاہے معاف فرمائے گا۔ شراب پیا، زنا کیا، غلط کاریاں کیا، جھوٹ بولا ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جس کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ کی لی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا، لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے، تم جانتے ہو؟ سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب قیامت کے دن وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، نیکیاں نہیں، وہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے